الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان ہمارے درمیان آیا اور اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان کے مہینے ہی میں اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گئے. ہماری زندگی کی بساط ہی کیا ہے؟ کبھی بھی وقت آ سکتا ہے، صبح آ سکتا ہے، شام آ سکتا ہے. یہ جو رمضان کی بہار تھی، یہ جو رمضان کے ایام تھے اور جو اس کے چند ایام بچے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری نمازیں قبول کرے، ہمارے روزے قبول کرے، ہمارے انفاق قبول کرے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگلا رمضان ہمیں دکھائے. میں یہ بات آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ رمضان کے بعد 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کر لے. پتہ نہیں ہمارے اعمال میں کوئی کمی تھی، کوئی کوتاہی تھی، تیرے لائق وہ تھے کہ نہیں. اور 6 مہینے کے بعد جو نصف 6 مہینے ہوتے تھے اس میں وہ کہتے تھے بار الہ ہمیں رمضان عطا فرما دے. پتہ نہیں ہمارے گناہ کم ہیں یا ہماری نیکیاں کم ہیں، کیا کم ہیں ہمیں نہیں معلوم. ہمارے ثواب زیادہ ہونے چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ایک حسنات، ایک ایک نیکی کو تولا جائے گا. دوستوں اور ساتھیوں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. ہر رمضان میں یہ بات آتی ہے. رمضان آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان ختم ہوتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، وہ اللہ رب العزت جس نے ہم کو رمضان میں عبادت کرنے کے لیے فرمایا ہے وہ پورے سال موجود ہے. من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد فات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو رمضان کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت زندہ ہے، جاوید ہے. اللہ رب العزت کے احکامات 24 گھنٹے ہمارے لیے ہر قدم اور سال بھر ہیں. 5 وقت کی نمازیں ہر مومن مرد و عورت، عاقل اور بالغ ہوش حواس کے ساتھ ہے، اس پر فرض ہے. آدمی اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، نماز فرض ہے. آدمی بستر پر فریش ہے، ہاتھ پیر کا اشارہ نہیں کر سکتا، دل و دماغ چل رہا ہے، اس پر نماز فرض ہے. نماز تو کبھی بھی معاف نہیں ہے، لیکن رمضان میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور رمضان ختم ہو جاتا ہے، رمضان میں کے بعد نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کس رب کی پابندی کرتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پوری زندگی ہماری رب کی تابعداری اور بندگی میں گزرنی چاہیے. ہم یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جیسے رمضان بھر ہم اللہ رب العزت کے بندے بن کر کے رہے، سال بھر تک اللہ رب العزت کے بندے بن کر کے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، ہم انفاق نہیں چھوڑیں گے، ہم ذکر و اذکار نہیں چھوڑیں گے. ہم جیسے رمضان میں خرچ کرتے تھے غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمتوں میں، سال بھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کی جناب میں ہم انفاق کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے. اس لیے کہ دیا اسی نے ہے، اس کی نظر کرم اگر ہٹ جائے تو کون ہے دینے والا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے. یہ رمضان کا مہینہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص من ادرک رمضان فمات فلم یغفر لہ. رمضان مبارک کا مہینہ اس کو ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی، اس پر لعنت ہو، بدبخت شخص ہے وہ. یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، کیا ہم نے اپنی مغفرت کرا لی؟ رو کر کے اللہ کی جناب میں عبادات بجا لا کے
کیا ہم نے اللہ رب العزت سے جہنم سے آزادی مانگی؟ ہر رات آسمان دنیا پر یہ ندا دی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھو آگے بڑھو، برائی کرنے والے رک جاؤ رک جاؤ۔ اور ہر رات وللہ وتقوا من النار، ہر رات اللہ رب العزت جہنم سے آزادی دیتے ہیں اپنے بندوں کو، وذالک کل لیلہ، یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ہم نے 27 راتیں گزار دیں، کیا ہم نے کسی رات اپنی مغفرت کرا لی؟ ہمیں اطمینان ہے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادات، ہماری نوازشات، ہم نے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ اپنی مغفرت کرائی ہم نے، یہ طاق راتوں میں کیا رات رات بھر اللہ رب العزت کے لیے ہم نے ذکر و اذکار کیا؟ کیا ہم نے اپنی ذات کا احتساب کیا؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہماری زندگی میں کیا کمیاں ہیں؟ اگر ان کمیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم دھتکار دیے جائیں گے۔ ہماری اپنی پوری لائف میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کچھ اچھائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، کچھ نامناسب باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اچھائیوں کو قبول کر لیجئے، نامناسب باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ زندگی چند دن کی ہے، پارٹ ٹائم بینگ ہے، عارضی ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو کیا ہم نے اپنی آزادی کرا لی، مغفرت کرا لی؟ ہم اس رمضان میں عہد کرتے ہیں کہ بار الہ رمضان سے جو سب سے بڑی چیز ہم نے سیکھی ہے وہ اخلاص ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی یہی ہے کہ آپ جلوت میں ہیں، خلوت میں ہیں، تنہائی میں، اجالے میں ہیں، گھر میں ہیں، برسر بازار ہیں، کہیں بھی ہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اور روزے کی حالت میں بندہ ایک گھونٹ بھی، ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے اس لیے نہیں اتارتا کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں ہوتا ہے تب بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رمضان آیا اس نے ہماری تربیت کی کہ زندگی کے 12 مہینے تمہارے اعمال ایسے ہی ہونے چاہیے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اور تمہارے حساب و کتاب میں ان ساری چیزوں کو تم کو اپنے سامنے پانا ہے، اس کو پیش ہونا ہے۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ بار الہ جیسے ہم نے روزہ آپ کے لیے رکھا، ایسی زندگی کے سارے اعمال ہم آپ کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ کہتے جائیے، آمین کہتے جائیے۔ یہ جو ایام ہیں، اس وقت کے جو لمحات گزر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی نظر کرم کس پر ہو جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بچھا رہنا چاہیے، تذلل، خاکساری و انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے رمضان اور روزہ آپ کے لیے رکھا، ہم نے ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے زندگی کے سارے معمولات، سارے 11 مہینے ہم ایسے ہی گزاریں گے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے حاضری ہونے والی ہے، آپ کے سامنے حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ دوسری چیز ہم نے اس رمضان سے سیکھا اور ہم عہد کرتے ہیں بار الہ کہ قرآن مجید کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ اصلاً قرآن کا مہینہ ہے، اس کی راتیں بابرکت، اس کے دن بابرکت، اس کی سحری بابرکت، اس کی افطاری بابرکت، اس کا قیام بابرکت، اس کا روزہ بابرکت، اس کی رات بابرکت کیوں ہو گئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ سراپا ہدایت ہے، ہدایت کی واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ یہ رمضان آ کر کے بتاتا ہے اے لوگو تمہارے پاس عظیم الشان کتاب موجود ہے، اگر اس کو تم پکڑو گے، پڑھو گے، اس کو تم سمجھو گے، اس پر تم عمل کرو گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو روشن کرو گے، اس پیغام کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاؤ گے جہاں تک یہ قرآن نہیں پہنچا ہے، تو تمہاری زندگیاں منور ہو جائیں گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے ذریعے، اس کو پکڑنے کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے، اور جب قوم مسلمان اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین پر پٹک دیتا ہے۔ آج اللہ رب العزت کی نظر کرم ہم سے غائب ہو گئی ہے، آج فلسطین میں خون گر رہا ہے، آج شام کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، روہنگیا کی حالت بدتر ہے، یغور کے مسلمان پریشان حال ہیں، اور آج ہندوتوا کے ایجنڈے میں مسلمان ہندوستان کے اندر کبھی مسجد کے حوالے سے، کبھی مدرسوں کے حوالے سے، کبھی اوقاف کے حوالے سے ہم پریشان کیے جا رہے ہیں۔
لگتا ہے اللہ رب العزت کی نظر کرم ہم سے ہٹ گئی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ہم صرف رمضانی مسلمان بن کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کا بندہ تو یہ ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی معاملات، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، ساری چیز اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے آج آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر ہم ناظرہ نہیں پڑھ سکتے تھے تو ناظرہ پڑھیں گے، بار الہ اگر قرآن مجید ہم پڑھ سکتے تھے تو بہترین تلاوت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید ہم پڑھتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہم سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ بار الہ قرآن مجید تو ہم سمجھتے تھے، اس پر تدبر کرتے تھے، لیکن اپنی زندگی کو قرآن مجید کے سامنے نہیں رکھتے تھے کہ جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں میری زندگی میں ہیں کہ نہیں، جو باتیں اس میں منع کی گئی ہیں میری زندگی میں وہ ختم ہو رہی ہے کہ نہیں۔ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، اور آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ رب العزت کا میسج ہے، کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے، ھذا بلاغ للناس، اللہ تعالیٰ کی کتاب سارے انسانوں کے لیے ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے ہے، ہم جو امت ہیں سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ بار الہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس پیغام کو، تیرے اس کلام کو خود اپنے پاس ہی نہیں رکھیں گے، سارے انسانوں تک اس کو پیش کریں گے، اس لیے کہ تیرے حبیب نے کہا تھا لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ ایک انسان بھی تیرے ذریعے سے اگر ہدایت پا جائے تو دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہم یہ پیغام تیرے بندوں تک پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس زمین پر غالب کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں آج کے اس جمعے میں میرے مالک کہ ہم نے اس رمضان میں یہ سیکھا، یہ رمضان مرحمت و مواسات کا مہینہ ہے، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین، یتامہ، بیوائیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر یتیم ہیں، کوئی ان کا پاسبان نہیں ہے، کوئی ان کا نگراں نہیں ہے۔ ہم نے بیواؤں کو دیکھا کہ وہ بلک رہی ہیں، ہم نے فقراء اور مساکین کو دیکھا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی روزی تنگ ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی فقیر بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسکین بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بھکاری بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو عزت کی زندگی دی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فقراء، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان تک جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن پوچھے گا بندہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، بندہ کہے گا انت ارحم الراحمین، انت رب العالمین، آپ ساری کائنات کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، میں آپ کو کیسے کھلاتا پلاتا؟ کہا نہیں، تیرے محلے میں فلاں بھوکا تھا، تیرے محلے میں فلاں پیاسا تھا، تیرے محلے میں فلاں ضرورت مند تھا، تو اگر اس کے پاس جاتا اس کی ضرورت پوری کرتا تو وہاں مجھے پاتا۔ ہم نے رمضان میں تو بہت خیال رکھا، ہم نے لوگوں کی افطاریاں کرائیں، ہم نے لوگوں کی مدد کی، لیکن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہیں کریں گے۔ میں خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ اس امت کے بخیل ترین شخص کے لیے فرض کی گئی ہے۔ مومنین اور مخلصین وہ ہیں جو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی السراء والضراء، اللہ تعالیٰ کے راستے میں چاہے ان کے اندر خوشحالی ہو چاہے ان کے پاس بدحالی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں سائل کا، محروم کا حق ہے، اسے دیتے رہتے ہیں، روزانہ کی آمدنی میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بار الہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جیسے رمضان میں ہم نے تیرے بندوں کی خدمت کی ہے، سال بھر ہم انفاق کرتے رہیں گے، تجھے خوش کرتے رہیں گے۔ رمضان میں کہا گیا من فطر صائما فلہ مثل اجری، جس شخص نے کسی روزے دار کا افطار کرا دیا تو روزے دار کو جتنا ثواب ملا وہ ثواب اس کو ملتا ہے، روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العزت بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے لوگوں کے کام آئے۔ یہ جو روش ہے یہ ہم اپنائیں گے، وہ ہستی جس سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو الریح المرسلہ ہو جاتے تھے، جیسے ہوائیں چلتی تھیں سب کو نوازتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوازتے تھے۔ ہم اگر خوشحال ہیں تو خوشحالی میں خرچ کریں،
ہم اگر بدحال ہیں، ہماری روزی تنگ ہو گئی ہے تو اس میں خرچ کریں. کبھی کبھی 1 روپیہ 1 لاکھ روپے پہ بھاری ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں 1 درہم 1 لاکھ درہم پر سبقت کے لے جاتا ہے. صحابہ نے کہا کیسے؟ کہا ایک نہایت ہی غریب شخص نے 1 درہم خرچ کیا اور نہایت امیر شخص نے 1 لاکھ درہم خرچ کیا تو 1 درہم 1 لاکھ درہم پر بھاری ہو گیا. اللہ رب العزت کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت کوالٹی دیکھتا ہے. تمہارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں کس جذبے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو. یہ جو رمضان ہے اس نے ہم کو سکھایا ہے کہ اپنے لیے سیلفش لائف جینا یہ اسلام نہیں بتاتا. ہم خود اپنی عزت کی زندگی گزاریں، اپنے بچوں کو عزت کی زندگی دیں، ان کو پڑھائیں لکھائیں، کھانا کپڑا. ہمارے جو پڑوس ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، اعزا و اقربا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. لیکن وہیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کے اندر جو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ہم ان کے کام آئیں. اللہ تعالی ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ سال بھر انشاءاللہ العزیز ہم یہ کام کرتے رہیں گے. بولیے انشاءاللہ العزیز، ہم یہ کام انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے. آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو رمضان چل رہا ہے، رمضان میں لوگ رو رہے ہیں، رمضان میں لوگ گڑ گڑا رہے ہیں، رمضان میں لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام لیل کر رہے ہیں، رمضان میں طاق راتوں میں جاگ رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر کرم ہم سے ہٹ گئی ہے. آپ دیکھیں فلسطین میں لوگ افطار کر رہے ہیں، 1 کھجور 2 کھجور اور پانی کی بوتل کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ نے اس کی تصویریں دیکھی ہوں گی. آپ کے پاس تو اللہ رب العزت نے نعمتیں ہی نعمتیں دی ہیں، لیکن ان نہتھے روزے داروں پر بمباری کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت کا جلال ابھی جوش میں نہیں آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ابھی آ نہیں رہی ہے. یہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی جو آزمائش ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ، یورپ کے ممالک، ان کے الائز، اسرائیل کے ہمنوا پوری طریقے سے غزہ کو اور فلسطین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اس پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں مسجد اقصی کو شہید کر کے. اور ان کا تو راستہ ہے، ان کے جو عزائم ہیں وہ مکہ اور مدینہ تک جاتے ہیں. لیکن آج صورتحال یہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے بھائیوں کی آزمائشیں لمبی ہو گئی ہیں. کیوں؟ ہم خود بدعمال ہو گئے ہیں، ہم خود دنیا دار لوگ ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں اللہ رب العزت کی محبت ختم ہو گئی ہے، ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو گئی ہے. ہم دنیا دار لوگ آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. صحابہ کرام کا ترجیح اول، پریارٹی نمبر 1 آخرت ہوتی تھی. دنیا تہس نہس ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے، آخرت برباد نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آخرت برباد ہو جائے، دنیا برباد نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیے، مال دینے والا، اسباب دینے والا، اولاد دینے والا، کیریئر بنانے والا، تمہاری زندگیوں میں نعمتیں بھرنے والا، تمہاری زندگیوں میں سکون عطا فرمانے والا وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کبھی عزت نہیں مل سکتی، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کبھی سربلندی نہیں مل سکتی. یہ رمضان کا مہینہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں کیوں نہیں آتی. پورے دنیا اس وقت اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہیں. امریکہ میں اسلام کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، یورپ کے ممالک میں اسلام کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں. اسرائیل کے اس کھیل میں امریکہ اور یورپ یعنی یہود و نصارہ سب ننگے ہو گئے ہیں. جو انصاف کے علمبردار تھے وہ آج بتا دیا انہوں نے کہ ہم ظلم کے علمبردار ہیں. انہوں نے خواتین پر بمباری کی، انہوں نے بچوں پر بمباری کی، انہوں نے اسپتالوں پر بمباری کی، انہوں نے نہتے لوگوں پر بمباری کی، انہوں نے سویلین کو مارا. انہوں نے بتا دیا کہ ہم انصاف کے علمبردار نہیں ہیں، ظلم کے علمبردار ہیں، ہم انسانیت کے لیے کلنک ہیں. اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو سربراہی دیتا ہے، سیادت و قیادت دیتا ہے، لیکن مسلمان آج ذلت کی زندگی کیوں گزار رہا ہے اور پوری دنیا میں اسلام فوکس کیوں ہو گیا ہے؟ آپ اس کا اندازہ کیجئے. مسلمان بے راہ رہو صحیح، لیکن قرآن مجید اپنی اصلی حالت پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرات خلفائے راشدین کی زندگی آئینے کی طرح موجود ہے. ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر قرآن آ جائے گا، قرآن کے ماننے والے آ جائیں گے، قرآن کے احکامات دنیا میں نافذ ہو جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ آج یہودی لرز رہے ہیں دین اسلام سے، آج عیسائی لرز رہے ہیں دین اسلام سے، آج کا ہندوستان میں ہندوتو لرز رہا ہے دین اسلام سے. آج آپ کے پاس وہ ڈر ان کے پاس کیا ہے؟ آپ کو محکوم کیا گیا ہے، آپ یہاں اقلیت میں ہیں، آپ یہاں مائنارٹی میں ہیں، آپ کی مساجد شہید کی جا رہی ہیں. کیا ڈر ہے آپ کی مساجد سے؟ آپ کی مساجد میں اسلحے نہیں رکھے جاتے،
آپ کی مساجد میں دہشت گردی کی ٹریننگ نہیں ہوتی. یہ مساجد وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی جاتی ہیں. ان مسجدوں کو توڑنا، ان مسجدوں کے خلاف سازشیں کرنا، ان مسجدوں کے نیچے کھدائی کر کے مندر کی باقیات تلاش کرنا اللہ رب العزت کی جلال کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ان کے دن گنے جا چکے ہیں. اللہ رب العزت کا جلال جب آ جائے گا تو پھر پکڑے گا اخذ عزیز مقتدر. اللہ رب العزت جب پکڑ لے گا تو چھوڑے گا نہیں. آج ہماری مدارس مسمار کی جا رہی ہیں. مدارس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں سے حدیث سکھائی جاتی ہے، اور یہاں سے ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں جو ہندوستان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. ان کو ہم سے ڈر نہیں ہے، ان کو قرآن مجید سے ڈر ہے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ڈر ہے، ان کو اسلام کا جو سسٹم آف لائف ہے اس سے ڈر ہے. ان کو معلوم ہے کہ آج نہیں تو کل اسلام اپنی تابانیوں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہندوستان کے ملک میں غالب ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ العزیز. اور اس سے ان کو ڈر لگ رہا ہے. آج اوقاف کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. اوقاف میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پرکھوں نے کیا کہا. ہمارے پرکھوں نے اول دن سے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا کہ ہم اس دنیا میں جب نہیں رہیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہم کو ثواب ملتا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب باقی رہتا ہے 3 چیزوں سے. آدمی مر جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ رک جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے گیا اس دنیا سے، مسجد بنا کے گیا، مدرسہ بنا کر گیا، یتیم خانہ بنا کر کے گیا، لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، کوئی اچھا نالج دے دیا. اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. ہمارے اسلاف نے، پرکھوں نے، جب سے انبیاء اس زمین پر آئے اور خاص طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، صحابہ میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی استطاعت کے مطابق وقف نہ کیا ہو. کسی نے چھوٹی سی زمین دی، کسی نے جائیداد دیا، کسی نے مسجد بنایا، کسی نے یتیم خانہ بنایا، کسی نے لوگوں کے لیے سرائے بنایا. یہ سارا وہ کام تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے ذریعے جو اجر و ثواب ہے وہ ہماری قبر میں پہنچتا رہے، ہمارے حشر میں پہنچتا رہے. ہمارے اکابر ہندوستان میں ہزاروں سال کی ہماری تاریخ ہے. ہمارے پرکھوں نے اپنی زمینیں دیں، اپنی کمائی کی زمینیں دیں، اپنی رجسٹری کی زمینیں دیں، اس پر مسجد بنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو. آج یہ چاہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو بلکہ دیوی دیوتاؤں کی عبادت ہو. یاد رکھیے، تم جس چیز کی طرف بلاتے ہو یہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی دعوت آپ دیتے ہیں یہ مشرکین پر بہت گراں ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت ان پر گراں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ان پر گراں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع کرنا ان پر گراں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے مساجد کا خاتمہ ہو جائے، لیکن انشاءاللہ العزیز مساجد رہیں گی، آباد رہیں گی، اللہ رب العزت کے بندے اس میں عبادت کرتے رہیں گے. مسجدوں کے میناروں سے اللہ رب العزت کے کلمے بلند ہوتے رہیں گے، اور اللہ رب العزت کے بندے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند کرتے رہیں گے. ان کے عزائم پورے نہیں ہوں گے. ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے مدرسے بنائے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ہے. اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جس میں انفرادی زندگی بھی ہے، جس میں اجتماعی زندگی بھی ہے، جس میں معاملات بھی ہیں، جس میں تعلقات بھی ہیں، جس میں لین دین بھی ہے، جس میں روزی روٹی بھی ہے، جس میں تجارت بھی ہے، جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں سیاست بھی ہے. اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، یہ جامعات میں پڑھائی جاتی ہے، جہاں سے علماء کی پگڑیاں بنتی ہیں. یہ تفسیر پڑھتے ہیں، یہ حدیث پڑھتے ہیں، یہ فقہ پڑھتے ہیں، یہ علماء ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین پر چلنے والے، کتاب و سنت میں بصیرت رکھنے والے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہر دور میں رہیں گے. کتاب و سنت سے واضح رہنمائی جب نہیں ہوگی، نئے نئے مسائل آئیں گے تو یہ علماء، یہ کتاب و سنت میں بصیرت رکھنے والے اجتہاد کریں گے. آج ہمارے علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک اجتہاد کرتے آئے ہیں. ہندوستان میں حالات کتنا سخت کیوں نہ ہو جائے، ہم اللہ رب العزت کی عبادت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ رب العزت کے دین کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ رب العزت کے دین کی تعلیمات کو اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھائیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں میں قرآن کی تعلیمات ختم ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں میں حدیث پڑھانا بند ہو جائے، فقہ پڑھانا بند ہو جائے، دین کی تعلیمات بند ہو جائیں. بہت سارے لوگ آئے دین اسلام کو ختم کرنے والے، لیکن اللہ رب العزت کا دین باقی ہے. شرط اس بات کی ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں. ہم اگر اللہ
اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا تو ضرور ہے لیکن برباد نہیں ہونے دیتا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، وہ بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس وحدہ لا شریک ہے، وہی ہے جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ کافروں کے پاس کوئی مولا نہیں ہے، واللہ مولا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا مولا ہے، والکافرین لا مولا لہم، کافروں کے پاس تو کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ یہ جو دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسجدوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، مدرسوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹوپی سے، ان کو داڑھی سے، ان کو خواتین کے حجاب سے، ان کو دین اسلام کے تشخص سے پریشانی لاحق ہے، تو پریشانی ان کے گھر میں گھس کے رہے گی انشاءاللہ العزیز، لیکن دین اسلام کی تعلیمات ختم نہیں ہوں گی۔ کتنی درگاہیں ہیں، کتنے یتیم خانے ہیں، کتنے ایسے ادارے موجود ہیں اوقاف کے جہاں سے غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین، یتیم اور بیواؤں کی کفالت ہو رہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان اداروں سے کفالت نہ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارے برباد ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے وقف ترمیمی بل 2024 لانے کا پروگرام بنایا ہے، اوقاف کی زمینوں پر ہڑپ کرنے کا پروگرام ہے، مسجدوں کو ہڑپ کرنے کا، مدارس کو ہڑپ کرنے کا، درگاہوں کو ہڑپ کرنے کا، بازاروں کو ہڑپ کرنے کا، یتیم خانوں کو ہڑپ کرنے کا، جہاں سے دین اسلام کو پڑھا جا رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے، جہاں سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے۔ کروڑوں اور اربوں کی بلکہ کھربوں کی سمپتی اور جائیداد انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کی وہ مسجدیں جس میں عبادت کی جا رہی ہے یہ سب مسمار کر دیے جائیں، یہاں مسلمانوں کو ارتداد کی طرف لایا جائے، مرتد کیا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام کو قوت دے، ہم تمام کو حوصلہ دے، ہم تمام کو ہندوستان کے اندر حکمت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ کہ وقف ترمیمی بل کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ جو مذموم ادادے ہیں، یہ جو ظالم قانون بنانے کی جو تجویز ہے، یہ انشاءاللہ العزیز پاس نہیں ہو پائے گی، اور اگر یہ پاس ہو بھی گئی تو پورے ملک میں ایجیٹیشن مسلمانوں کا چلے گا۔ آپ کو معلوم ہے جنتر منتر پر پہلا احتجاج ہوا اور دوسرا بڑا احتجاج پٹنہ میں ہوا، اور یہ بات لوگوں کو بتا دی گئی کہ ہم یہاں پر پرامن لوگ ہیں، ہمارا جو ایجیٹیشن ہے پرامن ہوگا، ہم عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یہاں پر ہم امن کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا حبیب جن پر امن ختم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مارا گیا، پیٹا گیا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، لیکن انہوں نے صبر اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈٹے گئے، تشدد کا شکار نہیں ہوئے، انہوں نے معصوموں کی جان نہیں لی، وہ اس انداز سے نہیں آئے کہ جذبات میں آ کر کے انہوں نے کوئی کام کیا ہو۔ ہمارا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ہمارا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، اس لیے ہندوستان کے اندر ہم جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کریں گے، ہائی کورٹ میں کیس کریں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن ایجیٹیشن کا راستہ بھی اپنائیں گے۔ دستور نے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے مظاہرہ کر سکتے ہیں، اپنی آواز پھیلا سکتے ہیں، اپنے حق کو منوا سکتے ہیں، یہ مظاہرہ تھمے گا نہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے آج یہ جمعۃ الوداع کے موقع پر یہ کال دی ہے کہ لوگ ذرا بیدار ہو جائیں، کالی پٹیاں باندھ کر کے مسجدوں میں آئیں، آج اس بات کا اظہار کریں کہ ہم تمام ایک ہیں۔ میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اجتماعیت میں آتی ہے جب ہم ایک ہوتے ہیں، ہماری اجتماعیت ایک ہوتی ہے، ہم ایک ہوتے ہیں امت واحدہ کی شکل میں، تو اللہ رب العزت کی تائید و نصرت ہمارے پاس آتی ہے۔ ید اللہ مع الجماع، اللہ رب العزت کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، یونٹی کے ساتھ ہوتی ہے، اتحاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم تمام آج خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارے پاس حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، ہمارے پاس حنبلی ہیں، ہمارے پاس اہل حدیث ہیں، مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں، ہمارے پاس شیعہ ہیں، ہمارے پاس سنی ہیں۔ یہ امت مختلف خانوں میں بٹ گئی، ہمارے حبیب نے ہم کو ایک بنایا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں انتشار مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج کو ملا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کو ملا دیا اور کہا کہ تم مل کر کے رہو، اور فرمایا کہ پورے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ سب ایک ہیں، ایک امت کا حصہ ہیں۔ مثل المؤمنین فی تواddہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بسائر الامہ۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہم روتے ہیں فلسطین کے لیے،
ہم روتے ہیں یغور کے لیے، ہم روتے ہیں روہنگیا کے لیے، ہم روتے ہیں شام کے لیے۔ پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی قائم کردہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کردہ امت کا حصہ ہیں۔ یاد رکھیے، ہندوستان میں بریلویوں کو، ہندوستان میں اہل حدیثوں کو، ہندوستان میں احناف اور شافعی کو، ہندوستان میں ہر کلمہ گو آدمی کو آپس میں ملنا ہوگا۔ یہ جو بل آ رہا ہے اوقاف کا، ہماری مدارس، ہمارے مساجد، ہمارے مزارات، ہماری درگاہیں، مسلمانوں کی یتیم خانے، یہ جو حملہ کیا جا رہا ہے، اس میں مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے، کندھے سے کندھا ملا کر کے ایک صف میں آتے ہوئے ہم تمام کو اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ ہم ایک ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، قرآن مجید ایک ہے، شریعت ایک ہے، مرکز توحید خانہ کعبہ ایک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ یہ فروعی مسالک جو ابھرے ہیں ہمارے درمیان، اور جو مولوی حضرات نے اس کو آگے بڑھایا، اور جو ہمارے درمیان جاہل لوگوں نے اس میں تیل ڈالا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اسلام تو وہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس قضیے پر اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے مفادات پر انشاءاللہ العزیز امت ایک جان رہے گی، متحد رہے گی۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تمام ایک رہیں گے انشاءاللہ العزیز، مل جل کر کے رہیں گے ہندوستان کے اندر، اپنی مساجد کی حفاظت کریں گے، اپنی مدارس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، بولیے، اپنی مساجد کی حفاظت کریں گے، ہم یتیم خانوں کی حفاظت کریں گے، دین کے شاعر کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے جیسے ہم نے عبادت کی ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے رہیں گے، تب انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہمارے اوپر ہوں گی، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں ہمارا رتبہ بلند ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔